اللہ خیر علی بھائی، جو آپ نے آیت کا جو ریفرنس دیا نا، میں چاہوں گا کہ وہ میں پڑھ کے سنا دوں، کیونکہ اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ واقعہ مینشنڈ ہے، اور اس کے شیطان نے بیسکلی اس کا گول کیا اور اس نے کیا بالکل اللہ صحیح، تعالیٰ کے سامنے ضرور. دعویٰ کیا کہ میں کروں گا. تو یہ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 11 سے ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم سب کو تخلیق کیا، پھر تمہیں تمہاری صورتوں میں بنایا، اور پھر ہم نے کہا ملائکات کو اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. تو ملائکہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا. لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کہ جب کہ میں نے تمہیں حکم دیا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو شیطان نے جواب کیا دیا، ابلیس نے کیا جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے بہتر ہے. اس کے کہنے کا یہ مطلب یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور وہی علی بھائی جو آپ نے ایروگنس والی بات کی نا، وہی ہے یہاں پہ. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر سے نیچے اتر جاؤ، اور تمہارے لیے نہیں ہے لائق کہ تم یہاں پہ تتکبر، یعنی تم یہاں پہ تکبر کرو، یہاں پہ ایروگنس شو کرو. فخرج انك من الصاغرین، تو نکل جاؤ یہاں سے، تم نیچے ہو جاؤ، یعنی تم چھوٹے ہو جاؤ، ڈسگریس ہو جاؤ بیسکلی. قال انذرنی الی یوم یبعثون. اس نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ مہلت دیں اس دن تک کے لیے جب آپ ان کو اٹھائیں گے، ان کو ریزریکٹ کریں گے. قال انک من المنظرین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ہم نے مہلت دے دی. اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت دے دی ابلیس کو. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اس نے کہا کہ میں تیرے اس راستے بیٹھوں گا، یعنی پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا یا رب، تو میں اب تیرے ہی راستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. دیکھیں آپ ایروگنس دیکھیں ابلیس کی، یعنی وہ آدم علیہ السلام والا رویہ بھی اختیار کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا تھا اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، لیکن ہی چوز دی ادر پاتھ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ بلکہ شیطان ہی آگے کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں ہر طرف سے ان کو جو ہے گمراہ کروں گا، ہر طرف سے ان کو اٹیک کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے شیطان ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تم اکثر ان میں سے شاکرین، شکر کرنے والوں کو نہیں پاؤ گے، یعنی ان میں سے اکثر جو ہوں گے وہ تیرا شکر نہیں کریں گے رب. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی قرآن میں ہمیں بتایا کہ اکثر جو ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کے وہ ناشکرے ہیں، یعنی وہ شکر نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو ابلیس نے بھی یہی دعویٰ کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، کہ تم ادھر سے نکل جاؤ اور تم ذلیل ہوگے اور تمہیں مطلب جھٹکا گیا، تمہیں دور کر دیا گیا. لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، جو بھی تمہیں تمہاری اتباع کرے گا اس کو اور تمہیں سب کو ہم جہنم سے بھر دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ بھی املأن جہنم کو بھرنے کا کہا ہے، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھرنے کا نہیں کہا، جہنم کو بھرنے کا کہا ہے. تو اس آیت سے اور بہت دیگر آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو نمبرز ہیں شاید جہنم میں زیادہ ہوں گے ایز اپوز ٹو جنت. تو انسان کو بھی نمبرز کے لحاظ سے فول نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں تو میں بھی وہ کروں، اکثر لوگ ایسے کر رہے ہیں تو میں بھی کروں. اسی صورت کے اندر ہی پیچھے اسی سپارے کے اندر شروع میں آیا بھی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اکثر کی اتباع کرو گے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی آیت جو آیت نمبر 20 ہے وہاں پہ بات ختم کرتا ہوں کہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، کہ شیطان نے وسوسہ دیا سیدنا آدم کو اور ان کی وائف کو، اور ان کے سامنے وہ چیزیں کھول دیں جو وہ چھپاتے تھے، یعنی چھپانے والی چیزوں کو کھول دیا، یعنی ان کے جو ان کے ستر تھے ان کو کھول دیا. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اور کہا کہ نہیں تمہارے رب نے تمہیں منع کیا اس شجرے سے، یعنی اس درخت سے، اس پھل سے، الا ان تكونا ملکین، یہ کہ تم ہو جو گے فرشتے، او تكونا من الخالدین، یا تم ہو جو گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. سبحان اللہ، میں غور کر رہا تھا کہ یعنی شیطان نے سیدنا آدم کو اور سیدہ حوا کو اللہ کے بارے میں انسیکیور کر دیا. یعنی اللہ کے بارے میں انسیکیور کیسے کیا؟ ذرا غور کریں کہ انہوں نے کہا اللہ تمہیں اس لیے روک رہے ہیں کہ کہیں تم یہ چیز حاصل نہ کر رہو، یعنی تم ہمیشہ ہمیشہ نہ رہنے دو. یعنی اللہ معاف کرے، ہم دیکھتے ہیں آج کہ ون آف دا بگیسٹ ریزنز جو لوگ دین کی طرف نہیں آتے یہ جانتے ہوئے بھی کہ دین سچا ہے، ان کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. ان کو پتہ کیا فیل ہوتا ہے کہ ہم دین میں آئیں گے نا تو شاید ہمیں بہت کچھ اپنی طرف سے دینا پڑے گا، ہمیں ہو سکتا ہے ہمیں بہت زیادہ چننا بھی پڑے گا، پلس یہ کہ پیرنٹس کے لیے وہ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کو کہیں غلط راستے پہ نہ لے جائیں. ٹھیک ہے نا، انسیکیورٹیز ہیں دینداروں کے بارے میں بھی اور دین کے بارے میں بھی کہ وہ سخت نہ ہو جائیں.
اور کئی اللہ معاف کرے ایسے نہ ہو جائیں کہ وہ ہمارے لیے جینا مشکل کر دیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار کو انسیکیورٹیز تھیں کہ اللہ کے رسول آئیں گے نا, اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا ہماری ساری بادشاہت چلی جائے گی, ہماری چودراہٹ چلی جائے گی, ہماری ساری چیزیں, ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا. تو اللہ کے بارے میں بھی انسیکیورٹیز ڈالی سبحان اللہ شیطان نے, اور اس طرح دینداروں کے بارے میں بھی انسیکیورٹیز ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی شیطان کا وکٹم نہ بننے دیں, اور دین کو خود اسٹڈی کریں. جب دیکھیں گے نا کہ دین کی, جیسے ہم نے پہلے بھی آیت سورۃ الانفال کا ذکر کیا تھا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ اللہ اور اس کے رسول کی تم یعنی ان کی کال کو رسپونڈ کرو, کیونکہ وہ تمہیں اس طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے. یعنی اسلام ہیز ٹو گیو یو آل, یعنی تم اسلام کو جب امبریس کرو گے تو تمہیں صرف ملے گا, تمہیں شاید دینا بہت کم پڑے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ شیطان نے اللہ کے بارے میں انسیکیور کر دیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کے بارے میں انسیکیورٹیز سے بچائے. آمین یا رب العالمین.